ہم پہ ہمارے رب کا یہ احسان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا۔ ہم پہ ہمارے رب کا یہ احسان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا۔ تحریک انصاف کا آغاز تو دیکھو، عوام کا بڑھتا ہوا سیلاب تو دیکھو، داتا نگر کے جوش کا انداز تو دیکھو، جھونکا چلا ہوا کا جو طوفان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا۔ اگر یہ قائد اعظم نہ کرتا تو آج ہم بھی ہندوؤں کے محکوم ہوتے، پہلے انگریزوں کے تھے پھر ہندوؤں کے محکوم ہوتے، اور ہماری حالت ایسی ہوتی جس طرح آج ان مسلمانوں کی جو انڈیا میں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا، اور پاکستان کو 75 سال بعد لیڈر ملا ہے۔ اس لیے اس قسم کا لیڈر، اس طرح کا لیڈر، اس طرح کا لیڈر، بے باک پرعزم اور مردانہ قوت سے بھرپور، شانہ بشانہ چلنے والا، نہ ڈرنے والا، گولیاں کھانے کے بعد بھی اسے جب کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں تو اس نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ السلام علیکم ناظرین، پانی ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان خان۔ اس ٹائم موجود ہیں زمان پاک خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر۔ میرے ساتھ عارف مشوانی صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 32 سال اٹلی میں گزارے، لیکن یہاں پر صرف خان صاحب کی محبت میں اٹلی کو خیر آباد کہہ کر پاکستان آ گئے، اور اب یہاں پر خان صاحب کی پیراداری کے لیے زمان پاک موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خان صاحب کی محبت میں نظم و نثر بھی لکھتے ہیں، اور خان صاحب نے خود ان کی نظم و نثر کو سراہا بھی ہے۔ آخر خان صاحب سے اتنی محبت کی کیا وجہ ہے، اور اٹلی چھوڑ کر یہاں پاکستان میں کیوں آیا، کیا کرنا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر مجھے بتائے گا کہ آپ نے 32 سال اپنی زندگی کے اٹلی میں گزارے، آخر ایسا کیا وجہ بنی کہ آپ اٹلی سے واپس آ گئے؟ بس یہ اس لیے آئے کہ خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد جب ان کے پیچھے جو رجیم چینج والے لگ گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو ہم بھی پاکستان آ گئے ہیں۔ اور پھر رجیم چینج کے بعد خان صاحب کی حکومت گئی، تو خان صاحب ایک ایسے لیڈر تھے کہ پاکستان میں نے بہت حکومتیں دیکھی ہیں جاتی ہوئی۔ میں نے ایوب خان سے لے کر اور مشرف اور نواز شریف تک سب دیکھے ہیں۔ جن کی حکومتیں گئی ہیں ان کے جانے کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ ایک واحد خان صاحب تھے جہاں جب انہوں نے ڈائری اٹھائی اور وزیر اعظم آپ سے نکلے تو لوگ پورے پاکستان میں جوک در جوک بغیر کسی کال کے باہر آ گئے۔ تو یہ ایک لیڈر کی سچائی اور ایمانداری کا ثبوت تھا۔ تو ہم نے کہا اب اس لیڈر کو واپس لانا ہے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ بات کی کہ خان صاحب کے لیے پوری عوام نکلی، اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی اور لیڈر ہوتا، نواز شریف ہوتا یا بلال بھٹو، اگر اس کے پیچھے اتنی عوام نکلتی، کیا پھر بھی آپ ان کو، خان صاحب کو، اس دوسرے لیڈر کو سپورٹ کرتے؟ اگر ان میں ایمانداری اور ملک کے ساتھ سچا لگاؤ اور سچی لگن ہوتی، بے باک ہوتے اور ایماندار ہوتے اور نڈر ہوتے اور دنیا کو کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے، آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کوئی۔ بالکل حقیقت بات ہے۔ اب خان صاحب کو جو سچویشن ساری بنی، خان صاحب پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، ابھی بھی کافی دفعہ گرفتاری کی کوشش بھی کی گئی، تو آپ ادھر ہی تھے جب خان صاحب ادھر کارکنوں پر پٹے، کارکنوں پر لاٹھی چارج بھی ہوا، پتھراؤ بھی ہوا؟ بالکل بالکل، میں ہی موجود تھا، اور یہ تو ظلم کی رات ہے، آخر چھٹ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے نا وہ اب بے باک ہو کر، نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، کیونکہ خوف کا جن پاکستان میں صرف خان صاحب نے لوگوں کے دلوں سے خوف کا جن نکال دیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے۔ کیا بات ہے۔ مجھے بتائے گا، جب آپ نے اپنی فیملی ممبرس کو بتایا کہ اس طرح کہ میں خان صاحب کے لیے اٹلی کو خیر آباد کہہ کے پاکستان آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا رسپانس ہے؟ کہا نہیں کہ ادھر ہی ٹھیک ہے، ادھر ہی کوئی کمائے وغیرہ، کیونکہ پاکستان کی جو حالت ہے ویسے بھی کرائسس پہ جا رہا ہے اور جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہوا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا؟ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ گھر کے لیے نہیں آتے ہیں اور خان صاحب کے لیے آ گئے۔ تو میں نے کہا خان صاحب کے لیے اس لیے کہ خان صاحب ایک قوس ہے، پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ میرا گھر بھی خان میں خوشحالی ہوگی جب پورے پاکستان میں خوشحالی ہوگی، تو اس لیے خان صاحب کے جو جنون ہے، جو خان صاحب کا جو عزم ہے، نظریہ ہے، اس کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچے۔ اچھا، یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا زمان پر خان صاحب کی پیداری کے لیے؟ زمان پر میں مجھے رمضان سے میں یہاں پر ہوں۔ صحیح ہے، مطلب پورا مہینہ آپ کو ہو گیا۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ خان صاحب کی محبت میں نظم و نثر بھی لکھتے ہیں؟ خان صاحب کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں یہی لکھتے ہیں، اور جو یہاں پر ڈاکو لٹیرے ہیں ان کے خلاف بھی لکھتے ہیں۔
کب سے پھر لکھنا وغیرہ شروع کیا؟ ویسے آپ شاعر ہیں کیا ویسے صرف خان صاحب کے لیے لکھتے ہیں؟ نہیں، شاعری ہے، غزلیں بھی لکھی ہیں، گیت بھی لکھے ہیں، نغمے بھی لکھے ہیں، قومی ملی نغمے بھی لکھے ہیں، اور خان صاحب کے لیے بھی نغمہ لکھا ہے، ریکارڈ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ لکھتے رہیں گے جب تک ہمارے قلم چلتے رہیں گے. کوئی قلم سے جہاد کرے گا، کوئی زبان سے جہاد کرے گا، کوئی جان سے جہاد کرے گا، کوئی لڑ کر کرے گا، کوئی للکار کر کرے گا، لیکن جہاد جہاد ہے جس طریقے سے بھی کیا جائے. کہتے ہیں نا کہ جو شاعر اور جو ادیب کا وہ جو ہتھیار ہوتا ہے وہ قلم ہے، اس طرح آپ کا بھی قلم ہے. چلے ہم آپ کو کوئی سنا دیں جو خوبصورت کلام جو آپ نے خان صاحب کے لیے لکھا ہو، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں. خان صاحب کے لیے تو میں نے ترانہ لکھا ہے، اس کا صرف چند شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد جو میں نے پاکستان کے لیے شاعری کی ہے، جو 70 سال کی لوٹ مار جو ہوئی، اس پہ میں نے نظم لکھی ہے، اور زرداری کے اوپر بھی نظم لکھی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا. تو خان صاحب کے لیے یہ لکھا ہے: ہم پہ ہمارے رب کا یہ احسان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا. ہم پہ ہمارے رب کا یہ احسان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا. تحریک انصاف کا آغاز تو دیکھو، عوام کا بڑھتا ہوا سیلاب تو دیکھو، داتا نگر کے جوش کا انداز تو دیکھو، جھونکا چلا ہوا کا جو طوفان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا. پنجاب سے یہ آواز اٹھی سندھ بلوچستان میں تو، خیبر میں نعرہ گونجا گلگت بلتستان میں تو، ہر جانب تیرے چرچے پورے پاکستان میں تو، ملک کے کونے کونے میں اعلان ہو گیا، رہبر ہماری قوم کا عمران ہو گیا. کیا بات ہے. اب وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے میں نے لکھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو لوٹ مار ہوئی ہے اور اس کو کس طرح لوٹا گیا ہے، تو پاکستان کی قسمت کو کس نے ڈبویا؟ ان چور اچکو لٹیروں نے. تو ان پہ اس نظم کا عنوان ہی ہے پاکستان کی قسمت ہاری. کیوں ہاری، کیسے ہاری، وہ یہ نظم سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہاری. پاکستان کی قسمت ہاری، جنرل ملا اور مداری. پاکستان کی قسمت ہاری، جنرل ملا اور مداری، آتے ہیں جو باری باری لوٹ رہے ہیں دولت ساری. پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. ایوانوں میں بیٹھے ہیں چور، کر کے چوری ڈالیں شور. بدماشوں کا ہے یہ دور، جن کے آگے سب کمزور. کب جاگے گی قوم ہماری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. خالی کر کے سارے خزانے، لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے، کر کے بیماری کے بہانے جاتے ہیں یہ دیس بگانے. عرصے سے یہ کام ہے جاری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. یہ جو اگلا بند ہے اس میں ان لوگوں سے جو صحیح لوگ ہیں ان لوگ سے معذرت، کیونکہ اس میں کئی نام ہیں. پیر وڈیرے چودھری ڈار، میاں ملک شاہ سردار، جھوٹے شاطر سب مکار، چور ہیں گھر کے چوکی دار. سب سے بڑی ہے یہ بیماری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. بجلی کا بحران پڑا ہے، گیس کبھی فقدان پڑا ہے. نعرے روٹی کپڑے والے چھین رہے ہیں منہ کے نوالے. مفلس جینے سے ہے آری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے، ملک کا دھارا ٹھیک نہیں ہے. ریل سواری جام کھڑی ہے، پی آئی اے ناکام پڑی ہے. پھر بھی ان میں بھرتی جاری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. جیت کے جعلی ووٹوں سے کام چلائیں لوٹوں سے، جیت کے جعلی ووٹوں سے کام چلائیں لوٹوں سے. کھرے مل کر کھوٹوں سے کھیلتے ہیں یہ نوٹوں سے. کنبے کے خرچے سرکاری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. بوٹوں والے آتے ہیں کوڑے بھی برساتے ہیں، بوٹوں والے آتے ہیں کوڑے بھی برساتے ہیں. امریکہ پھر جاتے ہیں این آر او لکھواتے ہیں. یہ ہے ان کی خود مختاری، پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری. آدھا پاکستان گوایا اگر تلہ سازش میں، آئی بلوچستان کی باری میمو کی فرمائش میں. لیڈرشپ مصروف ہے ساری یو ایس کے بوٹ پالش میں. داؤ پہ لگ جائے گا وطن چند لوگوں کی خواہش میں. پھر نہ کرنا آہوزاری،
پاکستان کی قسمت ہاری، پاکستان کی قسمت ہاری۔ ڈاکو بدعنوان لٹیرے بیٹھے ہیں عوام کو گھیرے، لندن واشنگٹن میں ڈیرے، تیر ہیں یہ کمان ہیں گورے، تیر ہیں یہ کمان ہے گورے، یہ نہ میرے یہ نہ تیرے، سب کے سب ہیں فصلی بٹیرے، ان سے جان چھڑاؤ یارو، خان کو پھر سے لاؤ یارو، عمران کو پھر سے لاؤ یارو، کپتان کو پھر سے لاؤ یارو، پاکستان بچاؤ یارو، پاکستان بچاؤ یارو، قوم کی ہے یہ ذمہ داری، قوم کی ہے یہ ذمہ داری، ورنہ پاکستان کی قسمت ہاری۔ بالکل، آپ نے 70 سالوں کے جو پاکستان کے حالات کی عکاسی کر دی۔ مجھے بتائیں، کیا پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، جس کے لیے لاکھوں خواتین نے اپنی عزتیں لٹا دی، جس کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیا جس پاکستان کی قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، کب جا کے وہ خواب پورا ہوگا؟ کب جا کے وہ پاکستان بن پائے گا؟ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں اس طرح پولیٹکس کیے کہ انہوں نے انگریزوں کو اور ہندوؤں کو اس طرح گھما دیا تھا اپنی سیاست سے، اپنی چال سے، اپنی بول چال سے، اپنی کوالٹی سے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ہمارا حال ایسا ہوگا جو آج کل انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ قائد اعظم نہ کرتا تو آج ہم بھی ہندوؤں کے محکوم ہوتے، پہلے انگریزوں کے تھے پھر ہندوؤں کے محکوم ہوتے، اور ہماری حالت ایسی ہوتی جس طرح آج ان مسلمانوں کی جو انڈیا میں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا، اور پاکستان کو 75 سال بعد لیڈر ملا ہے۔ 75 سال بعد جو لیڈر ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جو ابسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، جو خارجہ پالیسی آزادانہ بنانا چاہتا ہے، جو کسی کی جنگ میں نہیں جانا چاہتا، اپنی سرزمین کسی کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہتا، اور نہ کسی کی سرزمین کو اپنے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا لیڈر، اس طرح کا لیڈر، اس طرح کا نیڈر، بے باک پرعزم اور مردانہ قوت سے بھرپور، شانہ بشانہ چلنے والا، نہ ڈرنے والا، گولیاں کھانے کے بعد بھی اسے جب کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں تو اس نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں، ملک کیسے چھوڑ دوں، میرا باہر کیا ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا پاکستان کی خاطر، اب میں اس ملک کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤں جس کو میں نے رواں کر دیا تھا، اوپر اٹھا لیا تھا، 6% GDP ہو گئی تھی، ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی، فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہا تھا، اور ریمیٹنس اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ پاکستان خوشحال ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ان رجیم چینج میں باجوہ اور اس کی کمپنی نے جو رجیم چینج کی اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا، تو اب اس لیڈر کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس لیڈر کو ہم کھونا نہیں چاہتے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر اس لیڈر کا بال بیکا ہونے نہیں دیں گے، اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کر دم لیں گے، اور یہ جب وزیر اعظم بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ڈگر پر چل پڑے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے، آپ نے ان کی باتیں بھی سنی۔ پورے 32 سال انہوں نے اپنی زندگی کے اٹلی میں گزارا، لیکن خان صاحب کی محبت اور اپنے وطن کی محبت کی خاطر یہ واپس آئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب ہی ہمارا مستقبل ہے، اگر خان صاحب آئے تو یہ ملک کی جو قسمت ہاری ہے وہ دوبارہ سے جاگ جائے گی۔ ایسا ہی نہیں؟ بالکل بالکل اسی اور طرح۔ یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان خان کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔